آج انسانوں کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھی جا رہی، بلکہ کتوں، بلیوں، چوہوں، چھچندروں، سانپوں اور بچھوؤں کے تحفظ کے باقاعدہ تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ ابھی ایک ہی ویڈیو رات میں دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان کو پکڑا ہوا ہے، غالباً وہ دلی نوئیڈا کے ہیں۔ کہا کہ اس کو اس لیے حوالات میں بند کیا ہے کہ اس کی کار کے نیچے ایک چوہا آ کے دب کے مر گیا۔ اس حد تک صحیح ہے، غلط ہے، وہ سوشل میڈیا جانے، مگر وہاں جو مجھے جانکاری ملی اس کے مطابق یہ جانکاری ملی کہ اس آدمی کو اس لیے بند کیا گیا، حوالات میں ہتھکڑی اس لیے ڈال دی گئی کہ اس کی کار کے نیچے چوہا آ کے مر گیا اور کسی نے اس پر FIR کٹوا دیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یہی وہ ہندوستان ہے جس میں چوہوں کی موت پر جب FIR کٹ سکتی ہے تو ایک انسان کو سرے عام، ایک سیدھا سادہ انسان کو، ایک سیدھے سادے ویکتی کو یوں ہی سرے عام بلا وجہ بلا سبب کیوں قتل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہند، قانون ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے، بلکہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کے معاملات کی تلقین کی ہے کہ کسی بھی جانور کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، بلکہ یہاں تک فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کو تڑپا کر مارتا ہے تو اس کے عوض اسے جہنم میں جگہ ملے گی۔ ابھی چند ایام پہلے ہی میں نے عشاء کے درس میں وہ حدیث پاک رکھی، عورت، صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی حدیث، کہ جس میں ایک عورت ایک بلی کو تڑپا تڑپا کر بھوکے پیاسی مار دیتی۔ شریعت نے کہا، میرے نبی نے کہا، اس بلی کو بھوکے پیاسے مارنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا۔ وہی دوسری جانب ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، جس کے پاداش میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔